नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं लिब्बास वफ़ा, आप देख रहे हैं SNN चैनल पैगाम हक़ तर्जुमान शिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र। नाज़रीन, इस वक्त मैं शहर हैदराबाद में मौजूद हूँ। शिया MTV की जानिब से एक प्रोग्राम यहाँ पर इस्लामिक क्विज़ का बरगुज़ार किया गया था और मेरी खुशनसीबी थी कि यहाँ पर मेरी मुलाकात मरजा आली क़द्र आयतुल्लाह याक़ूबी हफ़ज़हुल्लाह के नुमाइंदे हिंदुस्तान हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना मिर्ज़ा आबिद अली साहब से हुई और ख़ासी ख़ास साथ ही साथ हैदराबाद में उनके जो मुआविन हैं हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना सैयद रज़ा आगा साहब और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ख़तीब अहले बैत अली जनाब मौलाना इमाम जुमा मौलाना नदीम साहब मुज़फ़्फ़रपुर बिहार से जो तशरीफ़ लाए थे। एक मुलाकात हुई। आइए मरजा आली क़द्र आयतुल्लाह याक़ूबी की जानिब से इस वक्त मुल्क हिंदुस्तान में उलमा के लिए ख़ास तौर पर बड़ी फ़आलियत है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो दिल्ली हो, दीगर इलाक़ों में। और ख़ुद अभी आगा का दौरा जो है और उनके नुमाइंदों का दौरा महाराष्ट्र और मुल्क हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ मकामात पर हुआ था। मरजा आली क़द्र आयतुल्लाह याक़ूबी के जो ख़ुसूसी पैगामात हैं, जो उनकी हिंदुस्तान की शियों के लिए उलमा के लिए सोच है, आइए ख़ुद हम जानते हैं। हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना मिर्ज़ा आबिद अली साहब जो आपके हिंदुस्तान के नुमाइंदे हैं। आगा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आगा, क्या शियत के हवाले से हिंदुस्तान के ख़ास करके उलमा के हवाले से मरजा आली क़द्र आयतुल्लाह याक़ूबी साहब की क्या फ़िक्र है, क्या हिदायत है आपके लिए और किस तरह से दीन की खिदमत हिंदुस्तान में हो रही है? देखिए, बेशक्ल आम उलमा की जो ज़िम्मेदारी कुरान ने सौंपी है परवरदिगार की जानिब से, अहले बैत की जानिब से, वो है दीन की खिदमत है। एक तो कुरान कहता है क़ू अनफुसकुम, अपने आप को सुधारना। अक्सर एक मक़ूला हम कहते हैं कि हमारी जो असासी ज़िम्मेदारी एज़ आलिम जो है ये है होता है कि ख़ुद को सुधारो, दूसरों को बताओ। दूसरों को बताना वमा अलैका इल्लल बलाग, कुरान ने भी यही कहा कि रसूल तुम्हारी ज़िम्मेदारी पहुँचाना है। लैसा अलैका हुदाहुम, उनको सुधारना तुम्हारा काम नहीं है, खुदा जिसे चाहता है उसको सुधारता है, बताना तुम्हारा काम है। बहरहाल तो ये बताना हमारी असासी ज़िम्मेदारी है। एक दूसरा, बताने के लिए अब जैसे आयतुल्लाह याक़ूबी का बहुत प्यारा जुमला इस हवाले से, वो कहते हैं कि अगर कोई मेरी मुखालिफत भी करे या मुझे मेरे हवाले से कोई दूसरे अल्फाज भी इस्तेमाल करे, मैं उससे नाराज़ नहीं होऊंगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ अल इस्लामो युरीदु जमीअ अबनाइहा, यानी इस्लाम अपने तमाम फ़र्जंदों को चाहता है। तो अगर कोई कुछ कह दे तो मैं उसको इसलिए बुरा नहीं मानूंगा क्योंकि वो भी हमारे उस दायरे में आता है कि जिसमें हमें सब एक होके चलना। अगर यहीं पर एक सवाल मैं करना चाह रहा था, इसलिए कि आयतुल्लाह याक़ूबी साहब को जो पैगाम आपने दिया है ना, कि अगर कोई नाज़िबा कलिमात भी कहे आगा को एक साथ लेके, शियत एक बहुत बड़ी जो है। और अभी इधर एक मामला हमारे यहाँ चला था अखबारी और रसूली का, लेकिन रहबर मुअज़्ज़म आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत के बाद देखा गया कि तमाम जो कौम जो है वो इत्तेहाद की तरफ आई है। इस हवाले से आयतुल्लाह याक़ूबी साहब का क्या नज़रिया है कि शियों में जो आपसी इंतशार है, आपसी इख्तलाफ हो, चाहे उलमा हो, मोमिनीन हो, अंजुमन हो, इदारे हो, उस पर आगा की क्या नज़र है? मैं चाहता हूँ कि मैं नाज़रीन और व्यूअर्स की खिदमत। हालांकि एक जुमले में उन्होंने समेटा जो आपका सवाल है उसको इस तरह से कि जैसे मैं खुद जब उनसे गुफ्तगू किया तो वो कह रहे थे कि आप जो है मरजइयत पे शख्सियत परस्ती की तरफ नहीं, आप दीन की खिदमत करें। फोकस जो है आपका दीन की खिदमत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मेरा प्रचार करो या किसी मर्जे का प्रचार करो, नहीं, वो तो बहरहाल खुद ब खुद हो ही जाता है जब उनके खिदमात पेश किए जाते हैं। बेशक। तो इस तरह से हम अपने इंतशार को ख़त्म कर सकते हैं कि क्योंकि फितरत में अल्लाह ने इख्तिलाफ रखा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई नाटा है, तो क्या इस इख्तिलाफ को हम मिटा सकते हैं? नहीं मिटा सकते। ये फितरी तौर पे अल्लाह ने रखा है
لیکن مختلف رہ کے متحد رہنا جو ہے، جیسے ایک گھر میں ماں باپ بچے کی سوچ الگ ہے، لڑکی کی سوچ الگ ہے، بیوی کی الگ ہے، ماں باپ کی الگ ہے، شوہر کی الگ ہے، لیکن ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ جزاک اللہ آغا، مطلب یہ کہ مرزا علی قدر آیت اللہ یعقوبی کی شیعت کے حوالے سے، مومنین کے حوالے سے بہترین پیغام یہی ہے کہ وہ متحد رہیں، اور آغا جان کا یہی پیغام ابھی حیدرآباد میں علماء کے ساتھ میں تھا، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس لیے کہ آپ ہندوستان کے نمائندے ہیں مرزا علی قدر آیت اللہ یعقوبی صاحب کے، اور وہاں پہ بھی علماء کے درمیان ایک گفتگو ہوئی، اور کئی بار میرے سامنے بھی علماء سے بات ہو چکی، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حیدرآباد کے علماء سے بھی آپ نے ملاقات کی ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی 2 منٹ میں آپ سے بھی سوال کروں گا۔ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ آیت اللہ یعقوبی صاحب کا اس بارے میں کیا حکم ہے؟ ابھی اسی حیدرآباد میں علماء کے درمیان یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حیدرآباد میں ضرورت مند ہیں، حیدرآباد میں محتاج ہیں، حیدرآباد میں تعلیم دیگر چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن یہاں کے جو خمس کے پیسے ایران جا رہے ہوں، نجف جا رہے ہوں، کہیں پہ بھی وہ جا رہے ہوں، اور اس میں سہم امام اور سہم سادات کا جو مسئلہ ہے، اس حوالے سے آیت اللہ یعقوبی صاحب کا، جبکہ ضرورت مند یہاں پہ موجود ہیں اور خود اس کا جائزہ۔ جی آپ کا سوال میں سمجھ گیا۔ میں خود جب ان سے، کیونکہ دفتر سے ہم آہنگی رہتی ہے فقہی سوالات اور تمام چیزوں کے حوالے سے، ایک جملوں میں انہوں نے مجھے ایک اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہمیں ادھر کچھ نہیں چاہیے، آپ سے مطلوب یہ ہے کہ جتنے خیرین حضرات ہیں، جو بھی حقوق شرعی آپ کو مل سکتا ہے، لے کے 100% آپ اپنی قوم اور اپنے دین اور اپنے علاقے کی وہاں پہ خدمت کریں۔ یہاں بھیجنے کا بالکل ہی انہوں نے منع کیا شروع سے ہی کہ آپ یہاں کچھ نہ بھیجیں، آپ بلکہ جتنا ہو سکتا ہے اپنی قوم اور اپنے مومنین اور دین کی اپنے ہی میدان میں اس کو استعمال کریں۔ جزاکم اللہ۔ حجت الاسلام علی مولانا مرزا عابد علی صاحب، مرزا علی قدر آیت اللہ یعقوبی صاحب کے نمائندہ ہندوستان سے گفتگو ہو رہی تھی۔ آخر میں چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا بہت بڑا ہو، حیدرآباد کے علماء سے آپ نے ملاقات کی، یہیں پر زندگی آپ نے بسر کی، شہر حیدرآباد شیعت کے حوالے سے کیسا ہے آپ کی نظر میں، یا آپ کا نظریہ میں جاننا چاہوں؟ کہ ہمارے لیے شہر علماء کے حالات واقعاً شہر حیدرآباد نقطۃ الانطلاق ہے، جسے جہاں سے ابھار جو ہے شروع ہوتی ہے شیعیت کے حوالے سے۔ شہر حیدرآباد کے جو خدمات ہیں اور جو عقیدے کے پھیلانے میں جو کردار شہر حیدرآباد کا ہے وہ بے مثال ہے۔ اب چلے دوسرے ہندوستان کا کوئی خطہ چھوڑے، لیکن ساؤتھ انڈیا کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ایک اساسی کردار بالکل چکی کے اس کیل کی طرح ہے کہ جس کے ذریعے سے چکی چلائی جاتی ہے۔ شہر حیدرآباد کا بہت بڑا اثر ہے، اور آج تک بھی جو شیعہ عقیدے کی مضبوطی یہاں کے علماء، یہاں کے مومنین سے بہت سیکھنے کو ملتا ہے۔ بعض اوقات یہاں کا جو عقیدہ ہے، یہاں کا جو جذبہ ہے اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو، وہ اگر آپ آ کے یہاں 4 دن رہ کے مجالس میں، میں خود بھی کیونکہ کچھ مجلسوں میں بھی شرکت کیا، واقعاً ان کے عزاداری کا جو عنوان ہے غم امام حسین کا، بہت ہی بہترین جذبہ، اور یہ جذبہ انہوں نے اسپریڈ کیا پورے ساؤتھ کو۔ جہاں تک میں جانتا ہوں، اس کے اثرات تو بہرحال پوری طرح سے جانتے ہیں، شروع سے رہا ہے شہر حیدرآباد کا اپنا ایک نشان رہا ہے عزاداری میں اور خدمات میں۔ جی ناظرین، چونکہ SNN چینل کے سرپرست اعلیٰ حجت الاسلام علی جناب مولانا سید محمد اسرف رضوی صاحب قبلہ ہیں، آپ ہمارے چینل کے سرپرست ہیں، اور مرجع علی قدر آیت اللہ یعقوبی صاحب کے مہاراشٹر کے نمائندے بھی ہیں، اور میں خود علی عباس ففا 100 سے زیادہ علماء کرام آیت اللہ یعقوبی سے جڑے ہوئے ہیں، ان کا سلام مرجع علی قدر کے نمائندے جو ہندوستان ہیں مرزا عابد علی صاحب کے ذریعے سے۔ ناظرین، حجت الاسلام علی جناب مولانا سید رضا آغا صاحب جو مرجع علی قدر آیت اللہ یعقوبی کے مرزا عابد صاحب ہندوستان میں جو ہے معاون ہیں، آغا کیا پیغام اس موقع پہ دینا چاہیں گے؟ جب بہت ساری گفتگو آغا کے ذریعے سے مرزا عابد صاحب سے ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں خاص کر نوجوانوں کو آپ ایڈریس کریں کہ نوجوانوں کے لیے آغا، اور خاص کر کے آغا وہ علماء جو ابھی ایران سے یہاں وہاں سے ملک ہندوستان میں آتے ہیں اور انہیں اپنی زندگی بسر کرنے میں بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس حوالے سے آغا کے دفتر کی کیا سوچ کیا رہا ہے؟ سب سے پہلے میں یہی بتاؤں گا، جو سماحت الشیخ نے نوجوانوں سے مخاطب ہو کر آپ نے ایک وصیت پیش کی، اس میں نوجوانوں سے مخاطب ہوا اور وصیت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ نوجوانوں کی بڑی ذمہ داری ہے
دینی حوالے سے اگر وہ خود اپنے آپ کو جذبہ انسانیت سے آگاہ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو انسان بنا کر پیش کرتے ہیں، نہ صرف تھیوری طریقے سے بلکہ پریکٹیکل زندگی جو اہل بیت اطہار علیہ السلام نے گزاری ہے، اگر ایسی زندگی گزارنا شروع کر دیں طلاب عزیز، علماء اکرام، تو یہ بہت بڑا پیغام ہوگا۔ اس میں لوگ جڑتے چلے جائیں گے، اتحاد کا پیغام خود بخود پہنچ جائے گا کہ کس طریقے سے ہمیں ایک جٹ ہو کر معاشرے کے لیے، خاص کر دین اسلام کے لیے کام کرنا ہوگا۔ اور جو علماء اکرام، جو طلاب عزیز فارغ ہو کر یا خدمت دین کی خاطر جو یہاں پر تشریف لاتے ہیں، ان کو بے فکر رہنا چاہیے، کیونکہ پروردگار عالم کا وعدہ یہ ہے کہ جو دین اسلام کی خدمت میں گویا میری راہ میں آ جاتا ہے، اس کے نان و نفقے کی ذمہ داری میری ہے۔ تو اب بغیر کسی پر ڈپینڈ ہوئے انسان کو اس راہ دین پر خدمات کے لیے نکل جانا ہے، اور راستے فراہم کرنے والا پروردگار عالم ہے۔ یہی پیغام جو ہے میں نوجوانوں کو اور آنے والے طلاب اور علماء اکرام کو دینا چاہوں گا کہ وہ بھی پروردگار عالم کے اوپر توکل کریں، اس کے علاوہ کسی اور پر توکل نہ کرتے ہوئے، بھروسہ نہ کرتے ہوئے، کیونکہ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ پروردگار عالم اس پر توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر راستے فراہم کرنے والا وہی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے راستوں پر رکاوٹ ڈالنے والے بہت سارے افراد تھے، خود پیغمبر اسلام کو طرح طرح کے الفاظ سے تکلیف دیتے رہے، لیکن پروردگار عالم نے انہیں کامیابی اور کامرانی عطا کی ہے، اسی جذبے پر، اسی نقش قدم پر، جیسا کہ پیغام دیا آیت اللہ العظمہ سماحت الشیخ محمد علی یعقوبی دامت برکاتہ نے کہ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، کہ علی جیسا کوئی جوان نہیں، علی ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں۔ اس کے مفہوم کو بتایا آپ نے کہ فتیان، فتح یعنی جوان کس طریقے سے اپنے زندگی کو گزاریں، گویا علی کے جیسی طرز عمل کو اپنائیں، لوگ جڑتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ کامیابی حاصل کرتے جائیں گے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ خطیب اہل بیت امام جمعہ علی جناب مولانا ندیم صاحب قبلہ مظفر پور، اور علی جناب مولانا شاداب صاحب جو ہمارے دوست ہیں، حیدرآباد میں ہمارے بھائی جو شان حیدر صاحب اس وقت ہمارے معاون ہیں۔ ہم آپ سب کی جانب سے اب چاہتے ہیں اجازت، اسی طرح دیکھتے رہیں SNN چینل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔